السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 1۔ حال رومان رومان رک جاؤ، میں تمہاری رومانہ ہوں، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، تمہیں ہمارے رشتے کا واسطہ، مجھے جانے دو۔ رومان نے اپنی شرٹ کے بٹن توڑتے ہوئے اسے اپنے تن سے جدا کیا تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا، آنکھیں سرخ، جبڑے بھیجے ہوئے۔ رومانہ اپنی نیلی آنکھوں میں خوف لیے زمین پر بیٹھی پیچھے کھسک رہی تھی۔ میں اکبر تایا ابو کو بتا دوں گی، اس نے خود کو مقابل کی وحشت سے بچانے کی آخری کوشش کی، لیکن رومان، اسے تو جنون چڑھا ہوا تھا۔ اس نے رومانہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا اور گریبان سے پکڑ کر اس کی قمیص اس کے بدن پر ہی 2 حصوں میں جدا کر دی۔ خوف کے مارے رومانہ کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ تمہیں ہماری بچپن کی محبت کا واسطہ رومان، وہ زار و خطار رو رہی تھی۔ اسی محبت کے واسطے تو تمہیں آج میں دنیا میں کسی مرد کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ رومان کی سرگوشی نے رومانہ کی روح سلب کی تھی۔ پھر وہ رکا نہیں، رومانہ کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر کسی بے جان چیز کی طرح پٹخا۔ رومانہ کی چیخوں سے سارا کمرہ گونج رہا تھا۔ اسے نہ کوئی بچانے والا موجود تھا، نہ ہی وہ اس کی وحشت سے بچ پائی۔ آج سید رومان اکبر خانزادہ نے اپنی رومانہ کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دیا تھا۔ ماضی نے خود کو دہرایا تھا۔ رومان نے بڑی بے دردی سے رومانہ سے حق وصول کیا۔ رومانہ اشما کی طرح سخت جان اور مضبوط اعصاب کی نہ تھی۔ اس کا نحیف وجود اجڑا سراپا زلزلوں کی زد میں تھا۔ محافظ کے ہاتھوں رسوا ہونا کسے کہتے ہیں، آج اسے سمجھ آیا تھا۔ تم نے رومان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھری دنیا میں تنہا کھڑا کر دیا ہو، بے آسرا، بے لباس۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں آج یہ باور کرایا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو لے کر بہت پوزیسو ہوں۔ مجھے خیانت نہیں پسند۔ وہ کہیں سے پڑھا لکھا باشعور ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا۔ میں چیز ہوں؟ وہ صدمے سے دوہری ہو رہی تھی۔ ہاں، میں چیز ہوں، استعمال کرنے کی چیز۔ وہ اب جیسے اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ بستر سے یوں ہی برہنہ حالت میں اٹھ کر جانے لگی۔ رومان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹخا تھا۔ مانا کہ تمہاری غیرت گھاس چرنے گئی ہے، لیکن بھولو نہیں کہ تم رومان خانزادہ کے نام سے منسوب ہو۔ اپنے وقار کی دھجیاں جب بکھیرنا جب میں مر جاؤں۔ ابھی زندہ ہوں میں۔ کپڑے پہن کر نکلنا اس کمرے سے باہر۔ غیرت کیا ہوتی ہے تم جانتی بھی ہو؟ اس نے رومان کا نام تک لینے سے گریز برتا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گھور کر بول رہی تھی۔ نیلی آنکھیں سب کچھ ختم ہو جانے کا صاف عندیہ دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیڈ سے اتری اور سامنے الماری کی دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ رومان اس کے بے لباس وجود سے اب نظریں چرا رہا تھا۔ شاید غصہ اتر جانے کے بعد اسے یوں دیکھنا اب اس کے لیے محال تھا، لیکن روما، وہ غم کی تاہ گہرائیوں میں ایسی ڈوبی کہ ہر احساس سے عاری ہو گئی۔ رومانہ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے لا کر لہرایا، پھر اسے درمیان سے چاک کر دیا اور پھر پھاڑتی ہی چلی گئی۔ وہ وہی صفحہ تھا جس پر بچپن میں رومان نے رومانہ سے سائن لیا تھا اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ رومانہ نے وہ ٹکڑے رومان کے چہرے پر اچھال دیے۔ قتل کر دیا تم نے آج میری محبت اور یہ رشتہ سب ختم۔ میں تم سے خلا بھی نہیں لوں گی، اور جو تم سمجھ رہے ہو وہ اب میں کر کے دکھاؤں گی۔ اس کے الفاظوں نے رومان کے انگ انگ میں پھر شعلہ بھڑکایا تھا، جو مشکلوں سے کچھ ٹھنڈا پڑا تھا۔ رومان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور رومانہ کے چہرے پر نشان سپرد کر گیا۔ تھپڑ بہت زوردار تھا،
وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ سکی، زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی، چہرے پر ہاتھ رکھے اب وہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کے آنسو نکلنے لگے۔ رومان نے اس کے کپڑے اٹھائے اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا، پہنو اسے اور دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ تم میری محبت سے واقف ہو، میرے قہر کو سہ نہیں پاؤ گی، مجھے اکساؤ مت کہ میں تم پر زندگی تنگ کر دوں۔ وہ ایک گھٹنا ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اس کے کہنے پر ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ کپڑے جو رومان نے اس کے منہ پر مارے تھے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا۔ مطلب ابھی بھی کچھ کرنا رہ گیا ہے؟ ریپ تم کر چکے ہو، تھپڑ تم نے مار لیا۔ ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو رومان خان زادہ، اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی جھنکار تھی۔ تم ابھی تک صرف میری بے وقوفی سے واقف ہو، میری ضد تو تم نے دیکھی ہی نہیں۔ خود کو آگ لگا کر اگر تمہیں تباہ نہ کر دیا تو میرا نام رومانہ ارحم خانزادہ نہیں۔ بابا، میرے بابا کو کہیں مت لے کر جاؤ، مما، میں آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بابا! اس کی فلک شگاف چیخ نے اس حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ حویلی جو گواہ تھی ایسے ان گنت واقعات کی، حویلی جس کے مکین اسے منحوس گردانتے تھے، جس نے نسل در نسل اس خانزادہ خاندان کے افراد کا دکھ اپنی بنیادوں میں جذب کر رکھا تھا، جہاں لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے، جن کی آہیں اس کی در و دیوار کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ حویلی اپنے دو مکینوں کا جنازہ اپنے سینے پر اٹھائے ماتم کنا تھی۔ ماضی: موم، میں رومانہ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ کیوں اتنی ضد کرتی ہیں؟ رومان اپنی جون میں بولتا اشما کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا۔ اشما کیونکہ بہت مصروف تھی تو اس نے رومان سے بحث کرنے سے گریز کیا۔ وہ جانتی تھی ایک بار اس سے بحث میں شامل ہو جانے کا مطلب ہے گھنٹے کی چھٹی، اور آخر میں دلیلوں کا انبار کھڑا کر کے کسی بھی طرح وہ اپنے موقف کو صحیح ثابت کر ہی دے گا۔ یار ڈیڈ، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ رومان نے اکبر کو پکارا لیکن جواب نہ دارد۔ وہ بھی پیکنگ میں مشغول تھا۔ رومان کو اکثر نظر انداز کیا۔ کوئی ہے اس گھر میں جو میری بات سن لے؟ میں 3 تک کاؤنٹ کروں گا، اگر مجھے جواب نہ ملا تو میں ابھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بابا کی طرح، پھر ساجدہ دادوں کی طرح دیواروں سے باتیں کرنا دونوں میاں بیوی۔ رومان کی گنتی تو شروع نہ ہوئی، البتہ اس نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ اکبر کے کام کرتے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے رومان کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں ڈیڈ جو آپ اور موم کے ساتھ ہوگا، جیسا آپ دادی کو چھوڑ کر آئے تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں بھی چلا جاؤں گا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اکبر نے رومان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ آپ کو کس نے کہا کہ دادو دیواروں سے باتیں کرتی ہیں؟ اکبر کا دماغ ٹھنک گیا تھا۔ کیا واقعی؟ اس کی ماں دماغی مسائل کا شکار ہو چکی تھی۔ جی ڈیڈ، اس دن میں دادو سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا تو دادو نے بات کرتے کرتے ہی اپنے سیدھے ہاتھ والی دیوار سے کہا، تم اتنا خاموش کیوں ہو اکبر؟ رومان سے بات کرو۔ رومی نے دادی کی نقل اتاری۔ قابل غور بات یہ تھی کہ رومان نے ویڈیو کال پر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ دادو کا دایاں ہاتھ ہے یا بایاں۔ اکبر کو غم نے آ لیا۔ وہ ان کی حالت کے لیے خود کو مورد ملزم سمجھ رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، وہ دوبارہ حویلی گیا ہی نہیں۔ حویلی میں ساجدہ اکیلی رہتی تھی۔ حسن، ذاکرہ، ارمان اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ اشما اور اکبر 7 سالہ رومان اور 1 سالہ احمر کے ساتھ اکبر کے اسلام آباد والے گھر میں رہتے تھے۔ شاہزیب اور اشال اشما کے اسی گھر میں رہ رہے تھے جہاں رومان کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ ارحم اور گلے رانہ بھی اسلام آباد میں ہی رہتے تھے۔ ارحم نے حویلی کے انتظام اور وہاں کے کاروبار زمینوں کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ وہ اکثر گاؤں اور اسلام آباد آتا جاتا رہتا۔ اکبر نے خود کو اس حویلی اور اس گاؤں سے مکمل طور پر دور رکھ رکھا تھا، کیونکہ اشما کو اس حویلی اور اس کی مالکن سے نفرت تھی۔ وجہ نہ صرف یہ تھی کہ وہاں اس پر مظالم ڈھائے گئے،
بلکہ وہاں اس کی ماں کے ارمانوں کا مقبرہ بھی تھا۔ اس نے کبھی اکبر کو وہاں جانے سے نہ روکا، لیکن ولیمے کے موقع پر ساجدہ بیگم نے جو تماشا کھڑا کیا تھا اس کے پیش نظر اکبر نے خود ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی۔ وہ اب بس زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ احمد کی پیدائش کے بعد اب اشما کا لندن جا کر اسپیشلائزیشن کرنے کا ارادہ تھا۔ اکبر نے بھی وہیں جاب کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنی بیوی کے خوابوں کو سپورٹ کر سکے۔ ڈیڈ! اکبر اپنے خیالوں میں محو تھا کہ رومان نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اب وہ تھا تو اس کی طرف متوجہ، لیکن دل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ ساجدہ بیگم سے ملنے آج ہی حویلی جائے گا۔ ڈیڈ، میں نے لاسٹ ٹائم کہہ دیا ہے میں روما کے بغیر لندن نہیں جاؤں گا، اسے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ پیچھے کھڑی اشما کی بس ہوئی۔ اس نے رومان کو جھڑکا۔ کیا مسئلہ ہے رومی، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ رومانہ کے ماں باپ ہیں، ہم اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ موم، میں یہ سب نہیں جانتا، آپ کوئی ٹرک نکالیں۔ بیٹا، روما اگر ہمارے ساتھ جائے گی تو ارحم چاچو بہت روئیں گے اور چچی وہ بھی دکھی ہو جائیں گے۔ آپ سوچو خود کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے رومانہ کے بغیر۔ تو اس کا سولوشن ہے میرے پاس، کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے۔ رومان نے ایک لمحے میں چٹکی بجا کر حل تجویز کیا۔ کیا حل ہے؟ اکبر نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ شاید اب کہے گا کہ ارحم اور گل رانا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن رومان اکبر کی سوچ سے پرے ہی تھا۔ یہ ہے نا احمد، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اسے چاچو اور چچی کو دے دیں اور ہم رومانہ کو ساتھ لے جائیں گے۔ وہ مسکرایا، جیسے مسئلہ حل ہی سمجھو۔ دماغ ٹھیک ہے رومان، تم اپنے بھائی کو کسی کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اشما چیخ ہی پڑی تھی۔ کسی کو نہیں موم، وہ چاچو ہیں میرے، اور وہ بھی تو اپنی ڈاٹر ہمیں دیں گے۔ اکبر نے نفی میں سر ہلایا۔ رومان کو قائل کرنا جوئے شیر آب لانے کے مترادف تھا۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی رومان، اس قسم کی فرمائشیں نہ کیا کرو جس کا نہ سر ہو نہ پیر۔ میں ابھی کام سے جاؤں گا، تمہیں ارحم کے ہاں چھوڑ دوں گا، تم مل لینا روما سے، پھر کل صبح ہی ہم لندن کے لیے فلائٹ لیں گے، اور میں اس کے آگے ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ اکبر نے سختی سے حتمی طور پر کہہ کر گویا بات ختم کی۔ رومان نے منہ پھلا کر سر جھکا لیا۔ از دیٹ کلیئر؟ اکبر نے تائید چاہی۔ یس ڈیڈ، رومان بولا۔ وہ ماں سے تو خوب بحث کر لیا کرتا تھا، لیکن باپ کے چند سخت جملوں کے بعد خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ننھے ننھے ہاتھوں کو تھامے بیٹھے تھے۔ اکبر نے اسے ارحم کے گھر چھوڑا تھا۔ رومانہ اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اتنی دور؟ ہم پھر سے مل نہیں پائیں گے کیا؟ 5 سالہ رومانہ بس رو دینے کے در پہ تھی۔ ابھی آنسو نکلے نہیں تھے کہ رومان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخسار پر نادیدہ آنسو پونچھ ڈالے۔ روتے نہیں ہیں پاگل لڑکی، میں اور تم روز فون اور ویڈیو کال پہ بات کیا کریں گے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا تو ہم ساتھ ساتھ رہا کریں گے۔ رومان نے اپنی عمر سے بڑی بات کر کے رومانہ کو قائل کیا۔ جب اکبر ماں سے مل کر واپسی پر اسے لینے آیا تو دروازے تک بھی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ دونوں نے آخری نگاہ ڈال کر ایک دوسرے کے عکس کو مانو نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ویری نیکسٹ ڈے ہی ڈال دوں گی۔ اللہ حافظ۔